نمبر 44 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اور ہم نے روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ رسول کو بھیجا، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل کیا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس کتاب میں موجود احکام، وعدہ اور وعید کو اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے لوگوں سے بیان فرمائیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر موجودہ احکامات کو اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر الجامع للاحکام القرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں موجودہ مجمل چیزوں کو بیان کرنے اور مشکل کی تفسیر کرنے اور کئی احتمال رکھنے والی چیزوں کی تحقیق کا منصب اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یعنی قرآن کریم کے اندر بعض چیزوں کا ذکر مجمل اجمال کے طور پر کیا گیا، شارٹ کیا گیا، اور بعض وہ چیزیں ہیں جو مشکل ہیں، تو ان کی تفسیر کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بعض متشابہات ہیں قرآن کریم کے اندر، تو ان ساری کی ساری چیزوں کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، الرحمن علی العرش استوا۔ تو اب ان چیزوں سے مراد، ید اللہ سے مراد کیا یہ والا ہاتھ ہے، تو نبی پاک نے بیان فرمایا کہ اللہ کا دست قدرت مبارک جو ہے وہ مراد ہے، جس طرح ہمارا ہاتھ ہے یہ والا ہاتھ مراد نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بعض جگہ پہ ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ تو اب اس کی تفسیر کے لیے ہمیں نبی پاک کی بارگاہ میں جانا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے سے کیا مراد ہے۔ تو ہمارا جیسا چہرہ ہے یہ چہرہ اللہ کے چہرے سے مراد نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کرنے کا منصب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ رسالت کی تبلیغ کے ساتھ آپ کی یہ خصوصیت بھی ظاہر ہو جائے، اور نبی پاک کے بعد قرآن پاک کے معانی کو اخذ کرنے اور قرآن پاک کے اصول کی طرف اشارہ کرنے کی خدمت اللہ تعالیٰ نے علماء کو سپرد فرمائی، تاکہ وہ قرآن پاک کے الفاظ میں غور و فکر کر کے ان کی مراد جان جائیں۔ یوں نبی پاک کی امت کے علماء دیگر امتوں سے ممتاز ہو گئے۔ تبھی تو نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، اور کہیں پہ ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ بھی قرآن کریم کے اندر غور و فکر کر کے اب امت کے سامنے قرآن کریم کے احکامات کو لاتے ہیں، اور اجتہاد کا ثواب ملنے کی خصوصیت بھی انہیں حاصل ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک اصل ہے اور حدیث پاک قرآن پاک کا بیان ہے۔ یعنی بعض لوگ جو حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں، تو حدیث مبارکہ کو سمجھے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ تو فرمایا قرآن اصل ہے، حدیث اس کا بیان ہے، حدیث قرآن کی تفسیر ہے، اور علماء کرام کا استنباط کرنا یہ قرآن کریم کی وضاحت ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی طرح حدیث پاک بھی معتبر، قابل قبول اور لائق عمل ہے۔ جس طرح ہم قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں، تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حدیث پاک پر بھی عمل کیا جائے گا۔ بعض نبی پاک کی حدیث وہ ہیں جن کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور بعض حدیث کا انکار کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور بعض حدیث کا انکار کرنے سے بندہ زندیق ہوتا ہے۔ جیسے خبر متواترہ ہے، حدیث متواترہ کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، حدیث مشہورہ کا انکار کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور خبر واحد کا انکار کرنے سے بندہ زندیق ہوتا ہے۔ کیونکہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن پاک میں موجود احکام وغیرہ کو اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے لوگوں سے بیان کرنے کا منصب عطا فرمایا، اور نبی پاک کے اقوال و افعال ہی کا تو نام حدیث ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فعل وقول وصفت وتقریر، کہ حدیث اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی اضافت نبی پاک کی طرف کی جاتی ہے، آپ کے قول کے اعتبار سے، آپ کے فعل کے اعتبار سے، آپ کے وصف کے اعتبار سے، اور آپ کی تقریر کے اعتبار سے۔ اور فرماتے ہیں اس کے علاوہ آیات میں بھی حدیث پاک کی حجت ہونے پر
یہ حدیث کی حجت ہونے پر قرآن پاک کی اس کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ فرماتے ہیں اس آیت کے علاوہ باکثرت آیت ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے۔ تو یہاں سے جو لوگ حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے اللہ نے کئی مقامات پر فرمایا کہ اللہ کے رسول کا حکم مانا جائے، اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اسی صورت میں ممکن ہے جب نبی پاک کے قول اور آپ کے فعل کی پیروی کی جائے۔ اگر یوں نہ کیا جائے تو آپ کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا کہ نبی پاک کو مبشر بنا کر کائنات کے اندر مبعوث کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن کریم سمجھائیں، قرآن کریم کے اندر جو احکامات تھے وہ لوگوں کو آپ بیان کریں۔ تو فرمایا اگر کوئی بندہ حدیث پاک کا ہی انکار کر دے گا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے رسول تمہیں منع کرے اس سے پیچھے ہو جاؤ۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ وَلَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ کہ قرآن کریم کے اندر تم غور و فکر کرو۔ مفسر فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرنا یہ ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اسی سے فرماتے ہیں قاری سے عالم با عمل افضل ہے، یعنی قاری قرآن جو ہوتا ہے وہ قرآن پاک کو سرسری نظر پڑتا ہے، اور عالم دین جو ہوتا ہے وہ قرآن کریم کی آیات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اس سے مسائل استنباط کرتا ہے۔ تو فرمایا ایک حافظ قرآن سے عالم با افضل کئی گنا جو ہے وہ افضل ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر اس میں بیان کیے گئے احکامات، عبرت انگیز واقعات، موت کے واقعات، اسی طرح جو ہے گناہوں پر سزا اور کافروں پر ہونے والے جہنم کے عذابات، ساری کی ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر قرآن کریم فرقان مجید کی تلاوت کرے۔ ایک ہوتی ہے قرآن پاک کی سرسری نظر تلاوت کرنا، اور ایک ہوتا ہے غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرنا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں میرے اللہ نے اس میں کیا فرمایا۔ تو فرمایا یہ ایک اعلیٰ قسم کی عبادت ہے۔ اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی لگنے سے دل کو زنگ لگتا ہے۔ فرمایا جس طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کی صفائی کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اور حضرت ابراہیم بن خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دل کی دوا 5 چیزیں ہیں، یعنی دل بھی گناہ کر کر کے بیمار ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کی دوا 5 چیزیں ہیں، غور و فکر کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی جب بھی تلاوت کی جائے تو غور و فکر کیا جائے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا بھوکا رہنا، کہ جب بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے انسان کو عبادت کے اندر بھی سستی آ جاتی ہے، نماز کے اندر بھی سستی آ جاتی ہے، تلاوت قرآن کریم کے اندر بھی سستی آ جاتی ہے، اور پیٹ بھر کر کھانے سے انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کی آپ سیرتیں اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے بزرگان دین نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، یہ لوگ چند لقمے کھایا کرتے تھے۔ اور ہمیں یوں بھی بیان کیا گیا کہ کھانا آپ کی بھوک باقی ہو تو آپ کھانے کو چھوڑ دیں، کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے ایک تو دل مردہ ہوتا ہے، دوسرا عبادت کے اندر سستی آتی ہے، تیسرا کہ پیٹ بھر کر کھانے سے انسان کو 70 بیماریاں لگتی ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں آپ حکیم بھی تھے، آپ نے فرمایا میں نے اکثر حکماء کا یہ قول سنا ہے کہ انسان زیادہ تر جو بیمار ہوتا ہے اس کو جو بیماری لگتی ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے لگتی ہے۔ تو کم کھانے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ سکھی رہتا ہے، ایک تو موٹاپا بھی نہیں آتا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا رات میں نوافل ادا کرنا، یعنی جب لوگ سو جائیں تو نماز تہجد پڑھنا، یہ بھی دل کی دوا ہے اس میں بھی۔ اور فرمایا سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و اوزاری کرنا، یعنی اپنے گناہوں سے معافی مانگنا،
اسی طرح فرمایا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم فرقان مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔